میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر آپ کا ایک صلح ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا قبیلہ بنو قینقاع سے۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، آپ اپنا کام کرتے رہے، ہم اپنا کام کریں گے، اور جو ہمارا دشمن ہوگا ہم اس کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ طے ہو گیا تھا بنو قینقاع کے درمیان۔ اور غزوہ بدر کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے بازار میں تشریف لے گئے تھے، اور بنو قینقاع کے ایک خاندان تھا جو سوناری کا کام کرتا تھا، وہ پیسے والے بھی تھے اور طاقتور بھی مانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خطاب کر کے فرمایا تھا، بنو قینقاع کے لوگوں تم بھی اسلام لے آؤ اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ جس غرور نے مکے والوں کو برباد کیا تھا، کہ مکہ کی ایک سرزمین جنہوں نے مسلمانوں کو وہاں رہنا مشکل کر دیا تھا، آخر میں جب وہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے انہیں ذلیل کر کے ان کے سارے سرداروں کو اللہ نے ایک دن کے اندر زمین بوس کر دیا تھا، سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ 70 بڑے سردار مارے گئے، 70 قیدی بنا دیے گئے کہ اس سے سبق حاصل کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ تو عجیب بات کر رہے ہیں، وہ مکے کے لوگ تھے، ان پڑھ بھی ہیں، ان کے کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ تو ایک جاہل قوم ہے، واسطہ ہم سے تو نہیں پڑھانا آپ کا، ہم تو پیسے والے بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، تجربہ ہے ہم کو جنگ کا۔ یہ غیرت دلائی، اور جو پرانا جو عہد نامہ تھا اس کو پھاڑ کر کے پھینک دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور واپس آ گئے۔ اسی دوران ایک معاملہ پیش آیا کہ ایک مسلمان خاتون کسی سونار کی دکان پر بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک یہودی آیا، آنے کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ پیچھے جا کر کے ان کے کپڑے کو، پہلے چادر نما کپڑے ہوا کرتے تھے، کپڑے کو پکڑا اور پیچھے سے کسی طرح کسی دیوار میں کسی چیز میں باندھ دیا کسی جگہ پہ۔ جب وہ خاتون جانے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو لڑھک کر گر جاتی ہیں اور صدر کھل گیا ان کا، اور سارے یہودی جو دکاندار تھا اور آس پاس کے یہودی تھی وہ ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگے، مزے لینے لگے۔ وہیں درمیان میں ایک مسلمان غیرت مند کھڑا ہوا تھا اور وہ آیا اور اس یہودی دکاندار کی گردن اڑا دی۔ ایک مسلمان بہن بیٹی کی عزت، یہ ہنستے رہو گے، مسلمان کھڑا ہو کے دیکھتے رہے گا، گردن اڑا دی گئی۔ پھر چونکہ ان کی بھیڑ تھی انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، یہ اپنے معاہدے پر اب قائم نہیں رہیں گے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کشی کا اور حملے کا اعلان فرما دیا کہ بنو قینقاع کا یہاں رہنا یہ مصلحت کے خلاف ہو گیا۔ فوج تیار کی، آپ نے حملہ کیا، اور وہ قلعوں کے اندر بند تھے، مجبور ہو کر کے وہ باہر آئے، اور بعد میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سفارش پر بیجا سفارش تھی، سفارش پر آپ نے انہیں قتل تو نہیں کیا تھا لیکن شہر بدر ضرور کر دیا تھا کہ آپ نے جو بھی سامان لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، اور تم خود جا سکتے ہو، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ایک مسلمان بہن کی عزت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے عباسی خلیفہ معتصم باللہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مسافر آیا، معتصم باللہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں نے ایک بڑا ہی دردناک واقعہ دیکھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اموریہ شہر کے اندر ایک عیسائی نوجوان جو بڑا صحت مند موٹا تازہ تھا، اس نے ایک مسلمان بہن کو چہرے پر ایک تھپڑ مارا زوردار، اس بہن کی چیخیں نکل گئی تھی اور اس کی زبان سے جملہ نکلا تھا کہ ہے معتصم باللہ تم کہاں ہو؟ تو وہ عیسائی کہتا ہے یہ معتصم باللہ کہاں اور تم کہاں؟ کیا وہ چتکبرے گھوڑے پر سوار ہو کر تمہاری مدد کو آئے گا؟ یہ تمہارا خواب، تمہارا یہ خام خیال ہے، یہ کچی باتیں انہیں دل سے نکال دو اور یوں ہی ظلم سہتے رہو۔ پھر اس نے دوسرا تھپڑ مارا، وہ چکرا کر کے گر جاتی ہے۔ یہ واقعہ آ کر کے اس نے معتصم باللہ کو بتا دیا۔ معتصم باللہ پوچھتا ہے یہ اموریہ ہے کدھر؟ اس نے بتا دیا اس طرف، اشارہ کر دیا۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ چتکبرے گھوڑوں کی ایک فوج تیار کی جائے اور اموریہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعہ کے پہرے جا کر کے پڑاؤ ڈال دیا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد حالات کا جائزہ لیتا رہا، لمبا پڑاؤ تھا۔ کئی دن گزرنے کے بعد رات میں ایک دن یہ بادشاہ یہ معتصم باللہ اپنے فوج کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے گشت کر رہا تھا خفیہ طریقے سے۔ دیکھا کہ ایک لوہار ہے رات کے اندھیرے میں اور اس کا ایک چیلا ہے، وہ گھوڑوں کے نال بنا رہے ہیں، گھوڑوں کے پیروں میں جو نال لگا جاتے ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ تو گرو جو ہے وہ نال بنا رہا تھا، چیلا جو ہتھوڑے چلا رہا تھا۔ تو چیلا ہتھوڑے مارتے مارتے ایک مرتبہ بڑی قوت سے ہتھوڑا اٹھایا اور ہتھوڑا مارنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ معتصم باللہ کے سر پر ہے یہ ہتھوڑا۔
معتصم باللہ کا ہی سپاہی ہے. تو اس کا جو مالک تھا، جو اس کا جو گرو تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، تم تو عجیب بیہودہ بات کر رہے ہیں. کہا بیہودہ بات نہیں، اتنی بڑی فوج لے کر کے یہ بدبخت کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ اگر یہ حکومت، یہ کمان میرے ہاتھ ہوتی تو اب تک یہ قلعہ فتح ہو گیا ہوتا. بہن کی عزت کے لیے اتنا انتظار نہیں ہوتا تھا. معتصم باللہ کھڑا ہو کر کے اپنی بے غیرتی کو سن رہا تھا. اس کے بعد اس نے نشان لگایا، فوجی کو متعین کیا، کہا صبح لے کر کے میرے پاس آؤ. جب صبح وہ لوہار آیا، اس سے پوچھا رات میں ایسا ہوا تھا؟ کہا ہاں صاحب ایسا ہوا تھا، میں نے کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ فوج کی کمان مجھے دے دو، میں فتح کر کے دکھاؤں گا تمہیں. ایک معمولی سا لوہار کا ایک نوکر، اس کا ایک خادم تھا، اس کی غیرت تھی. معتصم باللہ کی غیرت جاگ اٹھی اور اس نے ارادہ کیا اور کہا لے آج فوج تیری کمان میں. وہ ایک معمولی سا بندہ اٹھا جس کے دل میں ایمان کی غیرت تھی، ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا، اور فتح کر کے دکھایا اس نے. چند دنوں کے بعد قلعہ فتح ہوا. معتصم باللہ اندر گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ موٹا تازہ جو عیسائی تھا جس نے کہا تھا کہ وہ معتصم باللہ کیسے آئے گا، اس کا پتہ بتاؤ. گھر پر پہنچا، اس کو باہر نکالا اور کہا دیکھ میں چتکبرے گھوڑے پر آ گیا ہوں تیرا انتقام لینے کے لیے. پھر اس بہن کو بلایا اور کہا تو جیسے چاہے اس کا انتقام لے لے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی غیرت ہوتی کیا ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہم معتصم باللہ ہے، نہ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، ہم تو ایک کمزور سی ریاست کے اندر بڑی خود قسم کلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے ہوگا کیا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مسلمان پر اتنی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے.